أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان ہو کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا تمہارے درمیان اللہ نے محبت کو اور ہمدردی کو. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان تمام چیزوں کے اندر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ان میں غور و فکر کرے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف زبانیں اور مختلف رنگ بنا دیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، بے شک ان کے اندر البتہ نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارا رات اور دن کو سونا لیٹنا. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے، اس کی روزی میں سے. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان تمام کاموں کے اندر البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 23 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اوقات کا ذکر فرما کے حکم دیا ہے کہ تم ان اوقات میں تسبیح کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایک عقلی دلیل پیش فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ہی زندوں کو مردوں سے، مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے۔ جو مردوں کو زندوں سے نکال سکتا ہے، زندوں کو مردوں سے نکال سکتا ہے، تو قیامت والے دن وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی تمہیں مشرکین پر، کفار پر ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے، لیکن تم یہ خیال کرنا کہ یہ غلبہ اس وقت ملے گا جب تم مسئلہ توحید پر صحیح ڈٹ جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشرکین پر ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور کفار کی، مشرکین کی بھلائی کے لیے اور اپنے مسئلہ توحید کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ نے 13 عقلی دلیلیں پیش فرمائی۔ کتنی جی؟ 13 عقلی دلیل۔ مسلمانوں کے لیے تاکہ وہ مسئلہ توحید میں اور زیادہ پختہ ہو جائیں، اور کفار مشرکین کے لیے کہ ان کو ان دلائل کے اندر غور و فکر کرنے سے ہو سکتا ہے مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، اس لیے اللہ نے 13 عقلی دلیلیں پیش کی ہیں، 1 2 نہیں، 13۔ اور فرمایا کہ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کے کمال اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اس نے ایک حقیر سی مٹی سے، ایک حقیر چیز سے اشرف المخلوق بنا دیا۔
فرمایا یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے نبی اور پہلے انسان، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ اور جو مٹی سے بنتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا۔ جو مٹی سے بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، نور۔ تو پھر کیوں زور لگاتے ہیں کہ نہیں نبی نور ہے، نبی نور ہے؟ کیوں زور لگاتے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے پہلا انسان بنایا ہی مٹی سے ہے، اور وہی پہلا نبی بھی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں ماننا، اللہ بے شک کہتے رہے میں نے نہیں ماننا، اس وجہ سے کیونکہ اگر میں نبی کو بشر مان لوں تو پھر میرا معدہ خالی رہ جاتا ہے، پھر میرا معدہ خالی رہ جاتا ہے۔ تو میرا معدہ اس وقت ہی پورا ہوتا ہے جب میں نبی کو نور بنا کے چھوڑوں، اس وقت میرا معدہ بھر جاتا ہے۔ یہ معدے کے مریض ہوتے ہیں تبھی تو نبی کو بشر نہیں مانتے نا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یاد ہے واقعہ جس وقت باہر آئے نا، زلیخا نے بلایا تشریف لائیے، ساری جو ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پھل ان کے سامنے پڑے ہیں، چھریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، کاٹو اور کھاؤ۔ جب انہوں نے کاٹنے شروع کی ادھر سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی جلوہ افروز ہوئے، تو اس وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر مگن ہو گئیں اور جو ہے مدہوش ہو گئیں، ادھر اپنے ہاتھ کاٹ دیے، پتہ نہ چلا، اور کہتی ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ معدے کے مریض تھی نا، معدے کی بیمار تھیں، تو انہوں نے نبی کو کیا بنا دیا؟ فرشتہ بنا دیا۔ یہ انسان نہیں، یہ نور ہے، فرشتہ نوری ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے معدے کا جو بھی مریض ہوگا وہ نبی کو کبھی بھی بشر نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں نبی نور ہوتا ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول پہ جشن بھی منائے گا، نبی کی ولادت بھی منائے گا۔ اس کم بخت کو یہ نہیں پتا کہ جو نور ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے انسان آیا کرتا ہے۔ پھر نبی کو نور بھی کہتا ہے، پھر میلاد بھی بناتا ہے نبی کا، دوگلا پلیسی کرتا ہے نا۔ اس لیے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم۔ تو فرمایا کہ نبی کو اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ نے یہ سورۃ الحج کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، ہم نے تو پڑھا ہے کہ انسان نطفے سے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ پہلا جو انسان تھا نا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، باقی انسانوں کو اللہ نے پھر نطفے سے پیدا کیا۔ حقیقت اور بنیاد تو مٹی ہے نا، اسی لیے کیونکہ انسان جس چیز پر جیتا ہے، خوراک استعمال کرتا ہے، وہ بھی مٹی سے آتی ہے۔ تو انسان کی بقا مٹی پر ہی ہے، جانا بھی مٹی میں ہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر نکالیں جی، 400 پورا، 400 پورا۔ ادھر وہ جواب مذکور ہے کہ انسان کو نطفے سے بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 400 پورا ہے، پارہ نمبر 17 ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس
ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم قیامت والے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو، ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے، شک میں ہو نا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پھر سنو بے شک ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ من ترابن، مٹی سے پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ کس سے پیدا کیا؟ یعنی پہلا انسان۔ ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا۔ ثم من علقۃ، پھر نطفہ سے علقہ بنایا، بوٹی لوتھڑا بنایا۔ ثم من مضغۃ، پھر اس لوتھڑے کا پھر ہم نے بوٹی بنائی، ہیں وہ نطفہ خون میں تبدیل ہو کر ایک لوتھڑا بن گیا، پھر اس لوتھڑے سے اللہ نے کیا بنا دیا، آگے بوٹی بنا دی۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر مضغہ سے اللہ نے ایک تخلیق دی، یا تو اس سے پوری تخلیق بنا دی، پورا انسان بنایا، یا پھر غیر مخلقات، یا پھر اس سے غیر مخلقات ناقص انسان بنایا۔ بعض انسان پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے اعضاء ناقص ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے وضاحت کریں، ہیں یہ تمہارے لیے اللہ نے ایک نشانی بنائی ہے، ہیں وہی اللہ اسی مٹی سے مکمل انسان بھی بنا رہا ہے، وہی اللہ اسی مٹی سے ناقص انسان بھی بنا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ 4-5 ورق آگے نکال کے نا، یہ پارہ نمبر 18 شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 18 ہے، 412 صفحہ ہے، 12 صفحے آگے لے کے جائیں، بس 412 صفحہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 14 میں سورۃ المؤمنون، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفے کا علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، علقہ کا اس خون کے لوتھڑے کا بوٹی بنایا، مضغہ بنایا، بوٹی بنا دی، گوشت بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی کی ہم نے ہڈی بنا دی، اس بوٹی کی ہم نے ہڈی بنا دی۔ پھر ہم نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے اس بوٹی کی ہڈی بنائی، ہڈی کے بعد ہم نے اس پر گوشت چڑھانا شروع کیا۔ یہ دیکھیں ساری نسبتیں اللہ نے کس کی طرف کی ہیں، خلقنا فَكَسَوْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں ایک اور تخلیق دی، ماں کے پیٹ سے اٹھا کر دنیا میں پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتنی اچھی تخلیق کر دی ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، اس کا آخری جو حصہ ہے، یہ ایک کاتب نبی علیہ السلام کے لکھ رہے تھے، یہ آیت نازل ہو رہی تھی نا، وہ لکھ رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو جس وقت وہ یہاں پر پہنچے نا، ثم انشأناه خلقا آخر، ہیں آیت مکمل ہونے کو تھی، تو بے ساختہ ان کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ تو اللہ نے انہی کی جو ہے وہ یہ الفاظ انہی کی تائید میں قرآن بنا کے نازل کر دی۔
میں کتنی احسن، ثم انکم پھر بے شک تم بعد ذالک اس کے بعد لمیتون مرو گے، تم پر موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت پھر تم قیامت کی دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے پہلے نطفہ تھے، نطفہ سے اللہ نے انسان بنانا شروع کیا، انسان بنا کے اللہ نے دنیا میں اسے پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم دنیا میں آنے کے بعد ایک دفعہ مرو گے، بعد ذالک لمیتون پھر تم دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ دنیا کے اندر جب دوبارہ تم پر موت آئے گی پھر دوبارہ کب زندگی ملے گی؟ قیامت کے دن زندگی۔ مسئلہ واضح نہیں ہو گیا ہے؟ واضح ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ صاف ترجمہ ہے۔ پتہ نہیں پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی جو کہتے ہیں ابھی بھی نبی زندہ ہیں، ابھی بھی ولی زندہ ہیں، ابھی بھی نبی سنتے ہیں، اب بھی ولی سنتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ قرآن تو بالکل واضح ہے، ہر چیز واضح کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنا ہے۔ مولوی کہتا ہے نہیں، اب بھی زندہ کرنا ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں کس سے بنایا ہے؟ ایک حقیر چیز سے بنایا ہے۔ نطفہ بھی حقیر ہے، مٹی بھی حقیر ہے۔ اور پھر فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ دلیلیں دیتے ہیں۔ مسئلہ تو ایک دونی دونی تے دو دونی چار ہو کے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنا کے ثم اذا انتم بشر پھر تم بشر ہو کر زمین پہ پھیل گئے، یا پھر تم نور ہو کے بشر جو ہے وہ زمین پہ پھیلے۔ کیا لفظ اللہ نے بولا ہے؟ بشر یا نور؟ ثم اذا انتم نور یا ثم اذا انتم بشر؟ بشر کا لفظ اللہ نے بولا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب تمہیں مٹی سے بنایا نا حضرت آدم کو، تو ثم اذا انتم بشر پھر تم بشر ہو کر زمین پہ پھیلے ہو، نور بن کے زمین پہ نہیں۔ کتنی واضح آتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے ہر آیت کے آخر میں ایک لفظ استعمال کیا الگ الگ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور میں اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نفسوں میں سے ازواجن جوڑے پیدا کیے ہیں۔ کیا پیدا کیے ہیں جی؟ جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی بیویاں۔ کیا پیدا کی ہیں؟ بیویاں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو بیویاں، یہ حق زوجیت جو ہوتا ہے، یہ اللہ نے جو بنایا ہے نظام، یہ نظام قدرت جو ہے، یہ انسان کی تسکین کے لیے ہے، یہ انسان کی تسکین کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنا دی تمہارے لیے اللہ نے، پیدا کر دی محبت اور رحمت۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب میرے دل میں جو پیدا ہوگی میری بیوی کے لیے، میری اہلی کے لیے، وہ ہوگی محبت، اور جو اس کے دل میں میرے لیے پیدا ہوگی وہ ہوگی رحمت۔ وہ کیا ہوگی؟ مہربانی ہوگی۔ فرمایا مہربانی اور کیا ہے؟ رحمت۔ جی ہاں شکریہ۔ فرمایا کہ مودۃ و رحمہ، کیا بنائی؟ محبت اور رحمت۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہاں جا ان کو پتہ ہوگا جن کے درمیان محبت نہیں بن پاتی، ان کو اس بات کی بڑی جو ہے اللہ کی اس نشانی اور نعمت کی بڑی جو ہے وہ قدر آتی ہوگی، جن میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں بن پاتی، ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، انہیں سکون کہاں ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ وہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں
غالباً حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بیوی نیک مل جائے نا، اچھی بیوی مل جائے، بااخلاق نیک سیرت مل جائے، تو دنیا کے اندر انسان کے لیے جنت ہے، اور اگر بیوی اچھی نہ ملے نا تو پھر سمجھے دنیا میں ہی انسان کے لیے جہنم ہے۔ تو پھر انسان کے لیے سکون، یہ سکون سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی جنت میں سکون ہوگا نا تو بیوی اچھی ملی ہے تو دنیا میں سکون ہے، اور جہنم میں بے سکونی ہے تو بیوی بری ملی ہے تو دنیا میں ہی جہنم ہے، یعنی بے سکونی ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اچھی نیک سیرت بیوی دے۔ آج نوجوان بیویاں ڈھونڈتی ہیں سونیاں، جیڑی کڑی سونی وہ نال شادی کرنی ہے تو جناب مہینے تو بعد ہی تارے وکھان لگ جاندی ہے، پھر روتے ہیں، پھر وظیفے مانگتے ہیں۔ وظیفہ دو، محبت نہیں بن پا رہی۔ آپ نے ساری محبتیں تو شادی سے پہلے لوٹا دی ہیں، اب محبت کہاں سے آنی ہے؟ میسج اور کالے جو ہے کر کر کے ساری محبتیں تو اس وقت ختم کر دی ہیں۔ تو اس لیے محبت وہی ٹھیک رہتی ہے جو شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے تو ناجائز محبت ہے نا، اسلام میں اس کی اجازت، اگرچہ منگنی بھی ہو جائے، منگنی کے بعد بھی عورت نامحرم ہی رہتی ہے، اس کا حکم نامحرم والا ہی ہوتا ہے۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید منگنی ہو گئی ہے تو ہن کال میسج دی اجازت مل گئی، ہن رات دے نیک کر دیو بس۔ اس لیے محبت جو ہے نا وہ جائز محبت، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں سکون بھی ہے۔ جنہوں نے پہلی کالیں ملائی ہوتی ہیں نا وہ بعد میں پھر بے سکونی میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جسم کے ساتھ کیا ہے؟ ملا ہوا ہے نا، جڑا ہوا ہے۔ تو اتصال مطلب ہے یعنی تم ان کے ساتھ متصل ہو، وہ تمہارے ساتھ متصل ہیں۔ تم پریشان ہوتے ہو وہ تمہیں دلاسا دیتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے تم اسے دلاسا دیتے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ وہ پہلے یہ ہوتا ہے نا، شروع شادی ہوتی ہے نا، شادی سے پہلے بھی آج کل تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بیٹا واپسی پہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ ادھر نمبر لے کے آئے ہو؟ کوئی نہیں لے کے آئے ہو؟ نمبر لے کے آئے ہو؟ کوئی نہیں لے کے آئے ہو؟ تو پہلے سے اتصال شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ اتصال خراب کرتا ہے۔ تو فرمایا تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو یہ اتصال یہ فرمایا شادی کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے خوشی غم کا جو ہے وہ بندہ سہارا بن جاتا ہے۔ بندہ دن کے اندر تھک ہار کے کوئی نہ کوئی ٹینشن لے کے گھر جاتا ہے تو گھر میں بیوی دلاسا دیتی ہے تو بندے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ تخلیق نہ کرتے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کتنی بے سکونی ہوتی۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کے اندر غور و فکر کرو تو ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا غور و فکر کرنے والے قوم اور ان لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، کسی اور نے بنائی ہے؟ حضرت علی اجویری نے بنائی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بنائی ہے، امام بری نے بنائی ہے، باؤل حق زکریا ملتانی نے بنائی ہے، سندھ والے حضرت صاحب نے بنائی ہے، حضرت علی نے بنائی ہے، کوئی حصہ ہے ان کا اس میں؟ جب یہ نظام بن رہا تھا، زمین بن رہی تھی، پہلا انسان بن رہا تھا، آسمان بن رہا تھا، اس وقت یہ ساری ہستیاں موجود تھیں؟ نہیں تھیں۔ تو فرمایا جب یہ زمین و آسمان بنانے میں میرا کوئی شریک نہیں، میرے ساتھ کسی نے معاونت نہیں کی، تو پھر فرمایا نظر و نیاز میں بھی میرا شریک نہ بنایا کر۔
منت منوتی میں بھی میرا شریک نہ بنایا کر، پکار میں بھی میرا شریک نہ بنایا کر۔ فرمایا آج تجھے یہ ہستیاں یاد آ گئی ہیں؟ جب زمین و آسمان میں نے بنائے تھے اس وقت یہ کہاں تھے؟ آج تو کہتا ہے کہ داتا دینے والا حضرت علی حجویری ہے، دستگیر حضرت علی حجویری ہے، اس وقت یہ کہاں تھے؟ آج تو کہتا ہے مشکل کشا حضرت علی ہیں، اس وقت یہ کہاں تھے؟ آج تو کہتا ہے لجپال حضرت حسین ہیں، اس وقت یہ کہاں تھے؟ فرمایا اس کے اندر اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت واضح ہوتی ہے، لیکن جس نے غور و فکر نہیں کرنا اس کے لیے نہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، فرمایا تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں زبانیں مختلف ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر 4000 سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں، 4000 سے زائد۔ ابتداءً اللہ نے ایک انسان بنایا تھا نا، یہ اسی سے سارے نکلے ہیں نا، لیکن بولیاں مختلف ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور پھر دیکھیں اتنی مخلوق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں واختلاف الوانکم، تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اب اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے نا، پوری دنیا کو چھوڑیے، یہ مسجد کا حال ہے، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں بھی سب لوگ ایک رنگ کے نہیں ہیں، ہر بندہ مختلف رنگوں کا ہے، اور سب لوگ اس حال میں بیٹھنے والے ایک زبان کے نہیں ہیں۔ اگر سارے بولنا شروع کر دیں ہر ایک کی زبان بھی مختلف ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اس میں بھی میری نشانیاں ہیں اگر تم سمجھو تو۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کر کے اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن کے اندر تمہارا سونا، رات اور دن کے اندر تمہارا سونا، لیٹنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو پھر تم سو نہ پاتے، اگر رات ہی رات ہوتی پھر تم کام نہ کر پاتے۔ تو اس لیے فرمایا یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے دن بھی بنایا ہے، رات بھی بنائی ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، اور تمہارا اس کے فضل سے تلاش کرنا، اور فضل سب سے بڑا فضل اللہ کی روزی ہے، حلال روزی ہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جس وقت اذان سن لو فاسعوا دوڑے لگا دو، اور وذروا البیع بے کو چھوڑ دو، کاروبار دکانداری کو چھوڑ دو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جس وقت تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فانتشروا، پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی کی کرتے ہیں جی، نماز تو پہلے اذان ہو گئی، اسی دکاناں بند نہیں کرنیاں، چلو جڑے دو گاہک ہیں انہاں نوں بھی نپٹا لئیے، تو جس ٹائم نماز پڑھ لینی ہے اللہ نے آکھیا ہن فضل تلاش کرو، ہن روزی تلاش کرو، تو اسی دکاناں بند کر دینی ہیں، الٹ چلتے ہیں نا اسی۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں جو اللہ نے قانون بیان کیا اگر بندہ اس پر عمل کرے اس کی روزی میں برکت بھی آتی ہے۔ کبھی دیکھنا جمعے کے بعد بھی اپنی دکان کھول کے رکھنا، بند کر کے گھر نہیں جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے قانون بیان کیے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے دوسری بات یہاں پر فرمائی فانتشروا، نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ، نماز پڑھ کے مسجد وچ نہیں بیٹھنا، سنتا پڑھ کے مسجد وچ نہیں بیٹھنا۔ تے آج لوگ کی کردے مسجد وچ بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہیں،
شروع کر دیتے ہیں نا، شور مچا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا فانتشروا، پھیل جاؤ، اور یہ مسجد میں بیٹھ کے اپنا بنایا ہوا درود شروع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے درود بتایا وہ بھی نہیں پڑھنا، اپنا بنایا ہوا درود۔ تو بہرحال بڑی سمجھنے کی باتیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ جنہیں قرآن سننا ہی نہیں انہاں واسطے کیڑی نشانیاں ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو قرآن جب شروع ہوتا ہے تو اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، انہیں ایسا انجیکشن لگتا ہے کہ انہیں درد ہوتی ہے، ان کا درد باہر جا کے ٹھیک ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا وہ قوم ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے جو قرآن سنتی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا۔